جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرہ کالا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو گھروں میں بنا عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، میں لکڑیاں اکٹھا کروں، جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنی سخت وعید ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں، لیکن گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ذرا سوچے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کے متعلق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا غصہ ہوگا۔ مومن کے درمیان، کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان، شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنے کا فرق ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ ہم نماز چھوڑنے کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کافر بن کے مرنے کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ نماز ایمان کا محافظ ہے۔ جب یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو پھر مرتے وقت میں شیطان سے ایمان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے بے نمازیوں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں گر گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرہ کالا ہوگا کل قیامت کے دن۔ اب ذرا سوچے، ہیں جو بالکل سیاہ ہو، کالا ہو اور اس کی آنکھیں بالکل نیلی ہو، کتنا ڈراؤنی لگے گا۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہماری شکل اللہ پاک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسی بنا دے کہ ہماری شکل بالکل کالی ہو جائے اور ہماری آنکھیں نیلی ہو جائے، تو ہم اپنے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اژدھوں کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور اژدھے اس پر ڈستے رہتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ آج طاقتور ہیں، مال ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی، مال بھی ختم ہو جائے گا، ہم لوگوں کے لیے بوجھ بن جائیں گے، نہ ہاتھوں سے کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے، نہ چل سکیں گے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بستروں پر لیٹے لیٹے ایک ایک چیز کے لیے دوسروں کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ نے چلنے کی طاقت دی تو چل کر مسجد کو جائیں، نماز پڑھیں۔ آج اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے تو وضو کریں، نماز پڑھیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی